یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ تو ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے اور پاکستان بنتے ہی فوراً وہ ان سب باتوں سے، ان اصولوں سے دستبردار ہو جائیں۔ لیکن صرف اختلاف کرنا تو کافی نہیں ہوتا، ظاہر ہے انہوں نے کچھ دلائل بھی دیے ہوں گے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگا اور اس کا دستور قرآن کی بنیاد پر بنے گا۔ آپ سن رہے ہیں جسارت اے آئی، اردو زبان کا پہلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس چینل۔ جی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمت اللہ کی ایک بہت اہم تحریر پر۔ بالکل، تحریر کا عنوان ہے قائد اعظم اور 11 اگست کی تقریر۔ یہ پیشکش اے سید کی ہے۔ اچھا، تو پس منظر یہ ہے کہ مسلمانان بر صغیر نے قائد اعظم رحمت اللہ کی قیادت میں بے شمار قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 کو دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا۔ اور نعرہ تو سب کو یاد ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ تحریک پاکستان کا مقبول ترین نعرہ تھا۔ جی ہاں، مطلب یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اور قائد اعظم کے پاکستان بننے سے پہلے اور بعد کے بہت سے بیانات موجود ہیں جن میں انہوں نے واضح کہا کہ پاکستان کا نظام حکومت اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ عناصر قائد اعظم کی 11 اگست 1947 والی تقریر کو بنیاد بنا کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ تو ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں۔ تو آج ہم اسی معاملے کو مولانا مودودی کی تحریر کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم اصل میں کیسا پاکستان چاہتے تھے۔ اور اس کا ایک خاص سیاق و سباق بھی ہے، یعنی وہ منیر انکوائری کمیشن۔ ہاں، وہ جو 1953 کے لاہور کے ہنگاموں کے بعد بنی تھی، جسٹس منیر کی صدارت میں۔ بالکل، اس کمیشن کی سماعتوں کے دوران جسٹس منیر بار بار قائد کی اسی 11 اگست والی تقریر کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا قائد کے پیش نظر تھا ہی نہیں۔ اچھا، اور اسی کے جواب میں پھر مولانا مودودی نے جیل سے اپنا تفصیلی بیان بھیجا تھا 8 نومبر 1953 کو۔ ویسے یہ بھی یاد رہے کہ منیر رپورٹ جو اپریل 1954 میں شائع ہوئی، اس پر مولانا نے، پروفیسر خورشید احمد صاحب نے اور نعیم صدیقی صاحب نے بھی تفصیلی جوابات لکھے تھے۔ مولانا کا بنیادی استدلال بڑا سیدھا اور منطقی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ماننا بہت مشکل ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم جنہوں نے 10 سال ایک نظریے کے لیے جنگ لڑی، دو قومی نظریہ، جی، دو قومی نظریہ، قوم سے وعدے کیے، لوگوں نے ان پر بھروسہ کیا اور پاکستان بنتے ہی فوراً وہ ان سب باتوں سے، ان اصولوں سے دستبردار ہو جائیں۔ بات تو وزن رکھتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ قائد اعظم کے کردار، ان کی شخصیت، ان کی استقامت کے بالکل خلاف بات تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک تقریر کو لے کر ان کی پوری زندگی کی جد و جہد اور باقی تمام باتوں کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ اس تقریر سے سیکولر مطلب نکالتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، جیسے یہ کہ اب مذہب کا ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں؟ جی، انہوں نے خاص طور پر 3 نتائج کو غلط کہا جو اس تقریر سے نکالے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا یہ کہ قائد اعظم نے اعلان کر دیا کہ اب مذہبی قومیت ختم اور ایک مشترکہ یعنی وطنیت پر مبنی پاکستانی قومیت ہوگی۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے گویا فیصلہ ہی سنا دیا کہ آئین لازماً سیکولر بنے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اس تقریر کو ایک ناقابل ترمیم آئینی دستاویز سمجھا جائے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اچھا، مولانا نے ان تینوں باتوں سے اختلاف کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف اختلاف کرنا تو کافی نہیں ہوتا، ظاہر ہے انہوں نے کچھ دلائل بھی دیے ہوں گے، شاید قائد اعظم کے ہی دوسرے بیانات کا حوالہ دیا ہو۔ یقیناً یہی تو ان کے تجزیے کا مرکز تھا۔ انہوں نے قائد اعظم کے بیانات میں ایک تسلسل دکھانے کی کوشش کی۔ کیسے؟ انہوں نے 11 اگست سے پہلے کی مثالیں دیں، جیسے 1944 میں گاندھی جی کو خط لکھا کہ مسلمان اپنی تہذیب، زبان، قانون، تاریخ، ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ پھر نومبر 1945 میں فرنٹیئر مسلم لیگ کانفرنس میں، پھر اسلامیہ کالج پشاور میں بالکل صاف کہا کہ پاکستان میں حکومت اسلامی قانون کے مطابق چلے گی۔ اچھا،
बल्कि इस तकरीर से सिर्फ आप देखें 1.25 महीना पहले जून 1947 में खान ब्रदरान ने इल्ज़ाम लगाया था कि दस्तूर साज असेंबली शरीयत को नज़रअंदाज कर देगी, तो कायदे आज़म ने उसकी सख्ती से तरदीद की थी। ये तो बड़ी अहम बात है, यानी तकरीर से फौरन पहले तक वो इस्लामी कानून की बात कर रहे थे। जी, लेकिन एक सवाल जहन में आता है, क्या इस 11 अगस्त वाली तकरीर के बाद भी कायदे आज़म ने इस्लामी रियासत या शरीयत के हवाले से कुछ कहा? क्योंकि अगर कहा तो वो शायद ज़्यादा वजन रखता हो। और यही मौलाना मौदूदी का भी एक किलीदी नुक्ता था। उन्होंने तकरीर के बाद के बयानात भी पेश किए। मसलन जनवरी 1948 में कराची बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कायदे आज़म ने खुद इस प्रोपेगेंडे को रद्द किया कि पाकिस्तान का आईन शरीयत पर मबनी नहीं होगा। उन्होंने कहा यह शरारतपूर्ण प्रोपेगेंडा है। अच्छा, ये तो बहुत वाज़ेह बात है। जी, और फिर उस वक्त के वजीर आज़म लियाकत अली खान ने भी जनवरी और फिर अप्रैल 1948 में कायदे आज़म का हवाला देकर बार बार ये कहा कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत होगा और इसका दस्तूर कुरान की बुनियाद पर बनेगा। तो मौलाना मौदूदी का सारा जोर इस बात पर था कि भाई 11 अगस्त की तकरीर को अलग से ना देखें, उसे कायदे आज़म के दर्जनों दूसरे बयानात के पूरे क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में रखकर समझें। बिल्कुल, उनका मौक़िफ़ था कि एक जुमला या एक तकरीर की बुनियाद पर कायदे आज़म जैसी शख्सियत के पूरे नज़रियाती सफ़र को मुस्तरद नहीं कर सकते। सियाको सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट ही असल माने बताता है। सही। और उन्होंने एक और बड़ा दिलचस्प कानूनी नुक्ता भी उठाया था। वो क्या था? उन्होंने कहा, चलें एक लम्हे के लिए मान भी लें कि तकरीर का मतलब वही है जो सेक्युलर हल्के कहते हैं। ठीक है। तब भी कायदे आज़म, चाहे वो दस्तूर साज असेंबली के सदर हों या गवर्नर जनरल, वो आईनी तौर पर असेंबली को, जो कि खुद मुख्तियार इदारा थी, उसे पाबंद नहीं कर सकते थे कि वो लाजमन उनकी तकरीर के मुताबिक ही आइन बनाए। अच्छा, यानी आइन साजी का इख्तियार तो असेंबली का था? बिल्कुल, हतमी इख्तियार असेंबली का था। कायदे आज़म अपनी राय दे सकते थे, लेकिन असेंबली पर उसे थोप नहीं सकते थे। तो अगर हम मौलाना मौदूदी के इस पूरे तज्जिए का खुलासा करें तो उनके मुताबिक 11 अगस्त की तकरीर को कायदे आज़म के मजमूई नज़रियात, पाकिस्तान की वजह तख्लीक यानी दो कौमी नज़रिया, उन सब से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जी, यही उनका निचोड़ है। उनके ख्याल में जब आप सारे बयानात को मिलाकर देखते हैं तो ये तकरीर ज़रूरी नहीं कि सेक्युलर रियासत का ऐलान हो, बल्कि ये पाकिस्तान की जो इस्लामी नज़रियाती बुनियाद है उससे हम आहंग हो सकती है। बिल्कुल, यही उनकी दलील का खुलासा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी आरा और तजावीज़ से हमें ज़रूर आगाह करें, और अपनी दुनिया को फिक्र आगाही की नई सिमत में लेकर चलें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।